14 شعبان شب برات، وہ مبارک رات جس کا انتظار سارا سال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ادا کی جانے والی یہ 6 رکعت نفل نماز اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ جو بھی بندہ اسے خلوص دل سے پڑھ لے وہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ میں نے اس نماز کے لیے پورا سال انتظار کیا، اس امید کے ساتھ کہ جب شب برات آئے گی تو میں اپنے رب کے سامنے جھک جاؤں گا، اسے راضی کر لوں گا اور اپنے دل کی ہر حاجت اس کے سامنے رکھ دوں گی۔ چند دن پہلے بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو اس نماز کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی نیت کا وقت، اس کا طریقہ میں آپ کو سب کچھ ایک کر کے واضح انداز میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہی بات اسی طرح آگے پہنچائیں۔ جن تک بھی یہ ویڈیو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں، لیکن بتانا ضرور ہے۔ یقین رکھیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ ویڈیو صرف دیکھنے اور سننے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ یاد رکھیے ماہ شعبان یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے ہمیں رمضان المبارک تک لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس مہینے سے خاص محبت تھی وہ مہینہ شعبان تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے میں اتنا زیادہ نوافل اور روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا شعبان میں رکھتے دیکھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی گمان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ ہی روزے میں گزار دیں گے۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ شعبان میں اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تک حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ ذرا سوچیں جس مہینے میں ہمارے سال بھر کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہوں، اس مہینے کو ہم نے کس حال میں گزارا ہے، غفلت میں، لاپرواہی میں یا اللہ کی یاد میں۔ شعبان دراصل ہمیں جھنجھوڑنے آتا ہے، ہمیں جگانے آتا ہے، ہمیں یہ احساس دلانے آتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی پلٹاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ، کیونکہ آگے رمضان جیسی عظیم نعمت آ رہی ہے، اور پھر آتی ہے شب برات۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، شعبان کی 15ویں رات، ایک ایسی رات جس کے بارے میں دل خود کو گواہی دیتا ہے کہ یہ عام رات نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں بے شمار گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے، بے شمار ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، بے شمار مانگنے والوں کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مشکل آسان کر دوں، اور یہ اعلان فجر تک جاری رہتا ہے۔ ذرا تصور کریں رب کائنات خود بندوں کو بلا رہا ہے، خود پکار رہا ہے، اور ہم ہیں کہ یا تو سو رہے ہیں یا موبائل میں گم ہیں یا دنیا کی فکر میں کھوئے ہوئے ہیں۔ شب برات دراصل ہمیں یہ احساس دلانے آتی ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں، بس وہ چاہتا ہے کہ تو ایک قدم اس کی طرف بڑھا دے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آنے والے سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق کے فیصلے، زندگی اور موت کے فیصلے، خوشی اور آزمائش کے فیصلے۔ کون جانتا ہے کہ اگلی شب برات ہمیں بھی نصیب ہو یا نہ ہو، کون جانتا ہے کہ یہ رات ہماری زندگی کی آخری موقع ہو۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شب برات میں عبادت صرف رسم نہ ہو بلکہ دل کی حاضری کے ساتھ ہو، توبہ ایسی ہو کہ آنکھیں بھیگ جائیں، دل کانپ جائے اور زبان بے اختیار کہہ اٹھے اے اللہ میں تھک گیا ہوں، گناہوں سے اب واپس آنا چاہتا ہوں۔ شعبان ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو، اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرو، اپنی نمازوں کو درست کرو، اپنی دعاؤں کو سچا کرو، اور شب برات ہمیں یہ امید دیتی ہے کہ اگر آج بھی تو نے سچے دل سے مانگ لیا تو تیرا رب خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ مہینہ اور یہ رات ہمیں رلانے آتی ہے، مایوس کرنے نہیں، یہ ہمیں جھکانے آتی ہے، توڑنے نہیں۔ یہ ہمیں احساس دلانے آتی ہے کہ اللہ آج بھی معاف کرنے کو تیار ہے، بس بندہ مانگنے والا ہو۔ بس خوش نصیب ہے وہ شخص جو شعبان کو غفلت میں نہیں گزارتا، اور خوش نصیب ہے وہ دل جو شب برات میں اللہ کے سامنے ٹوٹ کر گر جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ اس رات اللہ کے در پر رو کر مانگ لے اسے اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ رات گہری ہوئی تو اچانک آپ خاموشی سے ہجرے سے باہر تشریف لے گئے۔
میرے دل میں خیال آیا، میں بھی آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے نکل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں، سر جھکا ہوا ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور آپ مومن مردوں، مومن عورتوں اور شہداء کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ وہ منظر ایسا تھا کہ دل کانپ اٹھا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں مشغول ہیں اور میں دنیاوی خیال میں آپ کے پیچھے آ گئی ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور نہایت محبت بھرے انداز میں فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس عظیم رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی نگاہیں کرم نہیں ہوتی۔ اللہ اس رات مشرق کی طرف نہیں دیکھتا، دل میں کینہ رکھنے والے کی طرف نہیں دیکھتا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی طرف نہیں دیکھتا، ماں باپ کو تکلیف دینے والے کی طرف نہیں دیکھتا، ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف بھی اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ یہ بات دل پر نقش کر دینے والی ہے، کیونکہ شب برات صرف عبادت کی رات نہیں، دلوں کو صاف کرنے کی رات بھی ہے۔ یاد رکھیں، اسلامی تاریخ سورج غروب ہوتے ہی بدل جاتی ہے۔ 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت سے لے کر طلوع فجر تک یہ پوری رات شب برات کہلاتی ہے۔ اسی رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی نفل نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنے مقدر کے فیصلے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور ان 6 رکعت نفل نمازوں کو کس طرح ادا کرنا ہے، ان کا طریقہ میں آپ کو بالکل واضح انداز میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو، ماہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے کی روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے تو وہ ہے ماہ شعبان ہے۔ یہی اس بات کی گواہی ہے کہ شعبان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ عبادت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے اور نجات کا مہینہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو شعبان کی قدر کر لیتے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ دل جو شب برات میں اللہ کے سامنے ٹوٹ کر جھک جاتے ہیں، کیونکہ اس رات مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شب برات عام راتوں کی طرح نہیں بلکہ عبادت کی سب سے زیادہ حقدار رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے میرے آقا نے اپنی عبادت، اپنے قیام اور اپنے عمل سے خاص مقام عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہلی جمعہ کی رات، دوسری رجب کی پہلی رات، تیسری شعبان کی 15ویں رات، چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں عید الاضحیٰ کی رات۔ ذرا غور کریں، جس رات کا ذکر ان منتخب اور عظیم راتوں میں ہو وہ رات کتنی قیمتی ہوں گی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شب برات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں اکیلے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جیسا کہ سلف یا صالحین کی گئی گروہ کرتے تھے، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ امت کے نیک لوگوں کا پرانا طریقہ ہے۔ شب برات وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ عز و جل آسمان دنیا پر جلوہ فروز فرماتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، نجات اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، قسمتوں کے دروازے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس رات گھروں اور مساجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ اجتماعی عبادت کرنی چاہیے۔ گھروں میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ بچوں کو اکٹھا بٹھائیں، تسبیحات پڑھائیں، نوافل ادا کروائیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اللہ سے جڑ جائیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رزق کی بندش، روحانی رکاوٹوں، جادو، سحر، ترقی میں رکاوٹ، روزگار کے مسائل یا شادی بیاہ میں تاخیر جیسے معاملات میں مبتلا ہو تو اسے اس رات صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس رات آیت کریمہ تیسرے کلمے سورہ فاتحہ، سورہ ملک اور سورہ یاسین کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں۔ نماز تہجد کے بعد سر بسجود ہو کر کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، پھر ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اس رات اللہ کریم اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے
اس رات کے بارے میں احادیث منقول ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس سال مرنے والے ہر شخص کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی رات اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور رزق نازل کیا جاتا ہے۔ ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ اس رات کا تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: مشرق، والدین کا نافرمان، کینہ اور بغض رکھنے والا، شرابی، قاتل، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور چغل خور۔ ان 7 لوگوں کو اس عظیم رات میں بھی معافی نصیب نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے کہ اس رات عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، کون ہے جو رزق میں وسعت چاہتا ہے، کون ہے جو مصیبت زدہ اور نجات چاہتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین و بزرگان دین کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات 3 کام خاص طور پر کرنے چاہیے، لازمی کرنے چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قبرستان جا کر مرحومین کے لیے احصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو یہ باعث اجر ہے، لیکن ہر سال جانا لازم سمجھنا، پھول، چادر، چراغاں اور ان چیزوں کو شب برات کے ارکان بنا لینا درست نہیں ہے۔ جو چیز جس درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسے اسی درجے میں رکھنا ہی اصل سنت ہے، اسی کا نام اتباع اور یہی اصل دین ہے۔ شب برات جیسی مبارک رات میں اصل مقصد نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، لیکن یہاں ایک بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ نفل ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہوتی ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، یہ شور کی عبادت نہیں ہے۔ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور قرب کی راہ ہمیشہ خاموشی، عاجزی اور تنہائی سے ہو کر گزرتی ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ نوافل تلاوت اور ذکر و اذکار اپنے گھر میں تنہائی میں ادا کیے جائیں اور اسی قیمتی موقع کو غنیمت جانا جائے۔ نوافل کی جماعت بنانا، مخصوص اجتماعی طریقے اپنانا، یہ اس رات کو رسمی انداز میں گزارنا درست نہیں، کیونکہ یہ فضیلت والی راتیں میلے ہجوم اور شور و شغب کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ قیمتی لمحات ہیں جن میں بندہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے ٹوٹے ہوئے تعلقات جوڑتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ایسی راتوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ راتیں ہمیں خود سے، اپنے گناہوں سے اور اپنے رب سے روبرو کرنے آتی ہیں۔ انہیں ضائع ہونے سے بچائیں۔ ان ہی دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو یہ باعث اجر و ثواب اور موجب کرب ہے، لیکن اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کو لازمی سمجھ لینا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان انسان کو نہیں فضولیات میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی مغفرت، عبادت اور کرب سے محروم ہو جائے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت کو پہچانا، اس سے فائدہ اٹھایا اور خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک گئے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرے، پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور عظیم حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں، اور میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں مجھ سے سب سے زیادہ محبوب فرائض ہیں، اور پھر وہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہوں۔ یہی راستہ ہے، یہی دین ہے، اور یہی شب برات کا اصل پیغام ہے کہ بندہ شعور سے نہیں، سجدے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ یہ کوئی عام وعدہ نہیں ہے، یہ رب کریم کا وعدہ ہے،
اور رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے، اچھا اور مکمل وضو کرے، پھر ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سوچئے 2 رکعت، لیکن شرط یہ ہے کہ دل حاضر ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو اور نیت خالص ہو۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کا سب سے مضبوط راستہ یہی ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کی جائے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا وقت اللہ کی عبادت میں گزرنے لگتا ہے اور گناہوں سے خود بخود حفاظت ہونے لگتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہوتا ہے اور یہی قرب آخرکار انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ شب برات کے نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ایسی عبادت ہے کہ اگر بندے کی 70,000 بھی حاجتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان سب کو پورا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ یہ رب کریم کی شان ہے، کمی بندے کی مانگ میں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے، اسی لیے مغرب سے لے کر طلوع فجر تک کی یہ پوری رات شب برات کہلاتی ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد یہ 6 رکعت نفل نمازیں ادا کی جاتی ہے، اور ان 6 رکعت کو ادا کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ مغرب کی نماز ادا کریں، چونکہ وہ فرض ہے۔ فرض کے ساتھ جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ بھی ادا کریں۔ یہ سب مکمل کرنے کے بعد اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور 6 رکعت نفل نماز ادا کریں، لیکن 2 رکعت کر کے، یعنی 2 رکعت پڑھیں سلام پھیریں، پھر 2 رکعت پڑھیں سلام پھیریں، پھر 2 رکعت پڑھیں سلام پھیریں۔ اس طرح 3 مرتبہ 2 رکعت کر کے 6 رکعت مکمل کریں۔ آپ پہلی 2 رکعت کی نیت یہ کریں، اے اللہ، ان 2 رکعتوں کے وسیلے سے صدقے سے میری عمر میں فراخی عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما اور مجھے دراز عمر نصیب فرما۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں، بس دل میں یہ خیال ہونا کافی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد جس طرح آپ دوسری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لیں۔ پھر رکوع میں جائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، 2 سجدے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت ادا کریں، اس میں بھی سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھیں، اور اسی طرح نماز مکمل کر کے سلام پھیریں۔ یہ ہے وہ طریقہ جو شور کے بغیر، دکھاوے کے بغیر، خاموشی کے ساتھ بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے، اور یہی شب برات کا اصل حاصل ہے۔ پھر آپ رکوع، سجدہ اور تمام ارکان بالکل اسی طرح ادا کریں جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ جب تشہد میں بیٹھیں تو تشہد پڑھیں، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر سلام پھیریں۔ یوں آپ کی پہلی 2 رکعت نفل نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اور اگر سورہ یاسین یاد نہ ہو یا پڑھنے میں وقت ہو تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور اب دوسری رکعت نفل نماز کی نیت کریں گے، لیکن نیت باندھنے سے پہلے دل میں ایک بات پختہ کر لیں، اے اللہ، ان 2 رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرما، مجھے ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ یہ خیال دل میں رکھ کر آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے اور بالکل اسی طرح نماز ادا کریں گے جیسے پہلی 2 رکعت ادا کی تھی۔ تمام ارکان قیام، رکوع، سجدوں، سکون اور توجہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد سلام پھیریں گے۔ سلام کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، اور اگر سورہ یاسین یاد نہ ہو تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے۔ اب آپ کے 4 نفل مکمل ہو گئے ہیں۔ اب آخری کی جو 2 رکعت نفل نماز باقی ہیں ان کے لیے دل میں یہ نیت رکھیں، اے اللہ، ان 2 رکعتوں کے صدقے مجھے صرف اپنا محتاج بنا، مجھے کسی اور کا محتاج نہ بنا، مجھے محتاجی، غریبی اور مفلسی سے محفوظ فرما۔ یہ نیت دل میں رکھ کر آپ نیت باندھیں گے، میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف ہے، اللہ اکبر، اور پھر پہلے نوافل کی طرح سکون اور خشوع کے ساتھ یہ 2 رکعت بھی ادا کریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، اور اگر سورہ یاسین یاد نہ ہو تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے۔ اب آپ کی 6 رکعت نفل نماز مکمل ہو چکی ہے۔ ان 6 رکعتوں کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیں۔ اگر دعائے نصف شعبان یاد نہ ہو تو آپ سن کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دعا نصف شعبان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں،
اور دعا میں خاص طور پر ان 3 باتوں کا ذکر کریں۔ یا رب العالمین، ان نوافل کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر دراز عطا فرما، میری زندگی میں برکت عطا فرما اور مجھے اپنے رضا والا بنا دے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بندہ خاموشی میں آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہی شب برات کا اصل حاصل ہے۔ اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، یہ کہہ کر آپ دعا کو آگے بڑھائیں گے اور پھر عرض کریں گے، یا اللہ ان 6 رکعت نفل نماز کی برکت سے میرے گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، مجھے ہر آفت، ہر بلا، ہر آزمائش اور ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد پھر عرض کریں گے، اے میرے رب ان نوافل کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی اور مفلسی سے محفوظ فرما، مجھے صرف اپنا محتاج بنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، اور پھر جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہو، جو درد، جو خواہش، جو حاجت، جو مجبوری، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں مانگنے والا رد نہیں ہوتا، رونے والا خالی نہیں لوٹتا۔ نوافل کی برکت سے آپ کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم فرمائے گا اور آپ پر اپنی برکتیں نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم رات میں عبادت، توبہ اور خضوع کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حاضری کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 انعاموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔